علامہ ابن جوزی آپ فرماتی ہیں کہ ایک مسلمان گھرانہ تھا جو ہر سال میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجاتے تھے، اپنے گھر میں لنگر کا اہتمام کرتے، سونے محبوب علیہ السلام کی نعت خوانی ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی، اور اپنے مال کو خرچ کرتے، لنگر بھی تقسیم کرتے۔ آپ فرماتے ہیں پاس ہی محدث امام ابن جوزی فرماتے ہیں پاس ہی ایک غیر مسلم تھے، وہ کافر تھے۔ ایک دن وہ کافر عورت مسلمان عورت سے جو محبوب علیہ السلام کی غلامہ ہے، جو مومنہ ہے، ان سے پوچھنے لگی کہ تم میلاد کرتی ہو، اس سے ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے، پورا سال ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیاں عطا فرماتا ہے، اور ہمارے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے محفوظ فرماتا ہے۔ پورا سال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نزول ہوتا ہے، اور مدینے والا بھی کرم کی نگاہ فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں میلاد کروں کیا مدینے والے کی مجھ پر بھی نگاہ کرم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ مومنہ عورت، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامہ کہنے لگی کیوں نہیں، حضور تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہے، تجھ پر بھی کرم ہوگا۔ اب وہ گھر چلی گئی، جس نے نیت کی کہ میں بھی اپنے گھر میں میلاد کروں گی، مسلمان نہیں ہوئی، ابھی حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، گھر چلی گئی، اور رات کو جب سوئی تو قسمت کی آنکھ جاگ اٹھی، اس کی قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہے کہ محفل سجی ہوئی ہے اور نور کے ممبر پر نور والے جلوہ افروز ہیں، اور دیکھتی ہے کہ اتنا چہرے پر نور ہے، چہرے پر نور ہے۔ کہتی ہے میں نے کسی سے پوچھا، کیونکہ مسلمان نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، پہچان نہ سکی حضور علیہ السلام کو، کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے محبوب ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ کہنے لگی میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا ان کا، کیا میں ان سے بات کروں گی کیا مجھ سے بات کریں گے؟ وہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے انہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ تو جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، بلکہ ان کے قدموں میں، ان کی بارگاہ میں جانور بھی فریادیں کرتے ہیں، ان کے قدموں میں جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، تیری کیوں نہ سنیں گے؟ وہ کہتی میں قریب ہوئی، ڈرتی حضور علیہ السلام کے قریب ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے اپنے طریقے سے سلام پیش کیا، حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، میرے محبوب علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں اس کے اہل و عیال کے بارے پوچھا، حضور علیہ السلام نے اس کے گھر والوں کے بارے پوچھا، اس کا حال پوچھا۔ وہ کہنے لگی میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا نہیں، لیکن بڑے پیار کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھا نہیں، لیکن کلمہ پڑھے بغیر تو جا بھی نہیں سکتی۔ آنکھ کھلی اپنے گھر میں، جب آنکھ کھلی دیکھا کہ اس کا خامد بستر پر سویا ہوا ہے، اس نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے، کیونکہ میں ہو گئی مسلمان، یہ کافر کا کافر رہا، یہ ناپاک ہے، میں پاک ہو گئی، میں حضور علیہ السلام کی غلامہ ہو گئی، اب اس کا ناطہ میرے ساتھ ختم ہو گیا ہے، میں اس کے پاس نہیں رہوں گی، میں مسلمانوں کے بستی میں چلی جاؤں گی، مسلمانوں کے ساتھ رہوں گی۔ جب خامد کی آنکھ کھلی اس نے بھی کپڑے اپنے سمیٹنے شروع کر دیے۔ اب وہ حیران ہوئی، کہنے لگی تم کیوں کپڑے سمیٹ رہے ہو؟ میں تو اس لیے سمیٹ رہی ہوں کہ میں اب مسلمان ہو گئی ہوں، میں حضور علیہ السلام کی غلامہ ہو گئی ہوں، اس لیے اب تیرا میرا ناطہ ختم ہے، لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ رہوں گی۔ وہ کہنے لگا خبردار مجھے نہ غیر مسلم کہے۔ فرمایا کہ جس نے خواب میں تجھے جلوے دکھائے ہیں، جس نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے، مجھے بھی نہیں چھوڑا، مجھے بھی اس مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے، آؤ ہم رل کر مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی میلاد شریف کی برکات ہے۔
اب نیت کی ہے، ابھی میلاد نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ دونوں میاں بیوی حضور علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تجھے بھی گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی نہیں، آؤ رل کر مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا جو میلاد شریف ہے بڑھ چڑھتے حضور علیہ السلام کی محبت میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیار میں ہمیں بھی، اپنے گھروں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔